نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو صحابہ کرام کو جمع فرما کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ ماہ صیام کی فضیلت، ماہ صیام کی عظمت کی تربیت کے لیے ارشاد فرمایا، تاکہ صحابہ کرام میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شوق پیدا ہو کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان کیا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تحقیق تم پر سایہ کیا ایک عظیم مہینے نے، ایک مبارک مہینے نے، ایسے مہینے نے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض کیا۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا نفل کیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ اس کی راتوں کا قیام نفل کیا۔ اب نفل کی فضیلت بیان کرتے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جس بندے نے اس مہینے میں ایک خیر کا کام کیا نفلی، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا، یعنی نماز تراویح کو نفل فرمایا، اور نفل کی فضیلت میں کہا کہ رمضان میں نفل پڑھنا بھی فرض کے برابر ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، ماہ صیام ایسا مہینہ ہے جس میں کسی نے ایک فرض ادا کیا، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، گویا کہ اس نے بقیہ 11 مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، حضور نے فرمایا وہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی جو لوگ مسکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کی غم خواری کرنا، ان کی مدد کرنا۔ فرمایا وَشَهْرٌ يَزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور جو غریبوں کی مدد کرے گا اس کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا یہ مہینہ ہی ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، لہذا کسی کی مدد کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یعنی ایک روزہ کے افطار کی یہ فضیلت ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ دار کے روزہ افطار کرانے والے کے لیے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہوگا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ہوگا، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ شاید جس کا روزہ افطار کرایا اس کے روزے کی فضیلت کم ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں جب حضور خطبہ فرما رہے تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم،
ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ افطار نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، یہ ثواب اس شخص کے لیے جس نے روزہ دار کے روزہ میں ایک گھونٹ دودھ پلایا، یا ایک کھجور دی، یا ایک شربت کا گھونٹ دیا۔ تم کہہ رہے ہو پیسے نہیں ہے، تو ایک گھونٹ دودھ کی فضیلت ہے کہ اگر روزہ دار کو پلا دو گے، ایک گلاس ایک گھونٹ شربت کا دے دو گے، ایک کھجور دے دو گے تو یہ ثواب ملے گا۔ ومن اشبع صائما، جس نے روزہ دار کا رج کرایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیان بخشش ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی رسول اللہ نے اس مہینے کے 3 حصے فرمائے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ فرمایا پہلے عشرے میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ہی آزادی ہوتی ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور اور اپنے ملازم پر نرمی کی، تخفیف کی، اس کے کام لینے میں ہلکا کیا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، صرف اپنے مزدور پر نرمی کرنے سے اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کو تربیت تھی، تاکہ ان میں شوق پیدا ہو کہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، اور اس میں ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اس دفعہ رمضان میں روزہ داروں کا روزہ افطار کرانا ہے، اس دفعہ رمضان میں نے تراویح پڑھنی ہے، اس دفعہ رمضان میں نے روزہ کوئی نہیں چھوڑنا، اس دفعہ رمضان میں نے غم خواری کرنی ہے، اس میں نے خیر کے کام کرنے ہیں، اس دفعہ میں نے نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو یہ استقبال رمضان کے سلسلہ میں ہماری اس مسجد میں جامعہ نعیمیہ کے اندر روزانہ ایک حدیث رسول اللہ کی پڑھی جاتی نماز فجر کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کو یاد کرنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہ